عزیزان گرامی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے 10 باتوں کا عہد لیا۔ کتنی باتوں کا عہد لیا؟ 10 باتوں کا عہد لیا۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے۔ یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا، صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا اور اللہ ہی کو سجدہ کرنا۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والدین کی کبھی نافرمانی نہ کرنا، چاہے وہ تمہیں گھر سے نکال دیں یا چاہے وہ تمہیں تمہارے اہل یعنی تمہارے بیوی بچوں سے جدا کر دیں، پھر بھی ان کی نافرمانی نہیں کرنا، کیونکہ والدین کی نافرمانی کرنے والا دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک جرم ایسا ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، اور وہ ہے والدین کی نافرمانی، اور ایک نیکی ایسی ہے جس کی جزا آخرت میں تو ہے ہی دنیا میں بھی ہے، وہ ہے اپنے والدین کی فرما برداری۔ مزید آگے فرماتے ہیں کہ اس آدمی پر بھی نشان لگا لیں جو والدین کا بے ادب ہے، وہ زمانہ میں تو رسوا ہوتا ہی ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا، اور اس آدمی پر بھی نشان لگا لیں جو والدین کا فرما بردار ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی دنیا میں اس کی پگڑی جو ہے اس کو نیچے نہیں ہونے دے گا، کبھی اس کی پگڑی کو نیچے نہیں ہونے دے گا، کس کی؟ جو والدین کا فرما بردار ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا فرض نماز جان بوجھ کر ترک نہ کرنا، جس نے فرض نماز ترک کر دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیتا ہے۔ اللہ کا ایک ذمہ ہوتا ہے جو بندوں کا اس نے لیا ہوتا ہے، جو محض اپنے کرم اور فضل کا ذمہ ہوتا ہے، اور جب وہ کسی سے اپنا ذمہ اٹھا لیتا ہے تو اس کے پاس سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ بھی نہیں بچتا۔ آپ دیکھ لیں کہ آج ایک اکثریت جو ہے وہ ہماری مسلمانوں کی وہ نماز نہیں پڑھتی۔ جب وہ نماز نہیں پڑھتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر سے اپنا ذمہ جو ہے وہ اٹھا لیا۔ جب ان کے اوپر سے اپنا ذمہ اٹھا لیا تو اب سوائے ذلت اور پریشانی کے ان کے پاس کچھ نہیں بچا۔ اور اگر ہم سب مسلمان نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تو ہم اللہ کے ذمہ ہوں گے۔ جب اللہ کے ذمہ ہوں گے تو ہمارا وقار، ہماری عزت قائم رہے گی، لیکن جب ہم اس کی عبادات کو چھوڑیں گے، نماز کو ترک کر دیں گے، تو پھر جب اللہ تعالیٰ ہم سے اپنا ذمہ واپس لے لے گا تو ہمارے پاس سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ نہ رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں 5 گانا نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ نمبر 4 پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا چاہے کچھ بھی ہو جائے کبھی بھی شراب نہیں پینا، کیونکہ بے حیائی کی جڑ شراب ہے۔ اور نمبر 5 پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کبھی گناہ نہیں کرنا، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ نمبر 6 پہ کہ جب جنگ میں کھڑے ہوں تو پیٹھ دکھا کر بھاگنا نہیں، اگرچہ لوگ کٹ کٹ کر گر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، آزمائش نہ مانگو، بیماری نہ مانگو، موت نہ مانگو، برائی نہ مانگو، اگر مانگنا ہے تو اس سے اچھائی مانگو۔ نمبر اچھائی مانگو، لیکن اگر برائی پڑ جائے تمہارے اوپر تو استقامت مانگو، بھاگنا نہیں، یہ کبائر میں سے ہے جنگ سے بھاگنا۔ نمبر 7 پہ یہ وصیت بھی کی کہ اگر کسی جگہ پر بیماری آ جائے، موت واقع ہو جائے تو وہاں سے بھی نہیں بھاگنا بلکہ ثابت قدم رہنا ہے۔
نمبر 8 پر فرمایا کہ اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں پر اپنی استطاعت کے مطابق کھل کر خرچ کرو، بخل نہ کرو، سب کی ضروریات کو پورا کرو۔ یعنی تمہارے جو بیوی بچے ہیں، تمہارے جو بہن بھائی ہیں، جو تمہارے عزیز و اقربا ہیں، ان پر جو تمہارے پاس موجود ہے اس کے مطابق ان پر لازمی خرچ کرو۔ یہ نہ ہو کہ اگر تم ان پر مثال کے طور پر 1000 روپیہ خرچ کر سکتے ہو تو تم ان پر 500 روپیہ خرچ کرو، یہ بخل ہے۔ نہیں، اگر تم ان کے اوپر 1000 روپیہ ہی خرچ کر سکتے ہو تو تم ان کے اوپر 1000 روپیہ خرچ کرو اور ان کی ضروریات کو پورا کرو۔ نمبر 9 پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، گھر میں ایک کوڑا یا چھڑی اس کو لٹکا کر رکھو۔ اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں کو ادب سکھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، قرآن مجید سکھانے کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے، ان کو اچھے اچھے کام سکھانے کے لیے، تاکہ ان کو تمہارا ڈر رہے کہ اگر ہم نے کچھ برا کام کیا تو ہمارا باپ جو ہے وہ ہمیں اس چھڑی سے یا اس کوڑے سے ہمیں مارے گا۔ اس خوف کے لیے صرف کہ ان کو دین سکھانا ہے، ان کو قرآن مجید سکھانا ہے، ان کو دین کے دوسرے اعمال سکھانے ہیں، ان کے لیے تمہارا گھر میں چھڑی رکھنا یا کوڑا وہ کہیں کسی دیوار کے ساتھ لٹکا کر رہو، تاکہ تمہاری اولاد کو، تمہاری بیوی کو ان چیزوں کا خوف رہے اور وہ نیکی کے کام جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر کرے۔ اور نمبر 10 پر فرمایا کہ جن کے سینے میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتے، کیونکہ جس سینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے اس میں کسی اور کا ڈر نہیں ہوتا۔